والصلاة والسلام على شمس الهداية واليقين وعلى آله وأصحابه وأزواجه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. محترم بزرگوں، دوستو، اللہ تعالیٰ نے حضرت جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا دین مکمل فرمایا، اور ہمارا ایمان، ہمارا عقیدہ ہے کہ جو دین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچایا ہے اور اللہ نے آپ پر کامل فرمایا، وہ دین مکمل ہے، اور حضور کے بعد اس دین میں کمی زیادتی کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اچھا یا برا واقعہ دین کے اندر نہ کمی پیدا کر سکتا ہے نہ زیادتی پیدا کر سکتا ہے۔ جو دین مقرر ہو چکا دین وہی ہے، اور جو کام بطور دین حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے وہی دین رہے گا۔ ان میں سے کوئی شخص کسی کام کو باہر نہیں نکال سکتا، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور دین نہیں بتایا اسے کوئی دین نہیں بنا سکتا۔ یہی شریعت مطہرہ ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں: اے ایمان والو، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ اسلام میں پورے داخل ہونے کا معنی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کرنے کے بتائے ہیں وہ کرنے پڑیں گے، اور جن سے آپ نے روکا ہے ان سے رکنا پڑے گا۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے مرکات میں لکھا ہے، اور شیخ عبدالحق رحمۃ اللہ علیہ بھی شرح مشکات میں لکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع داری کرنے کے کاموں میں بھی کی جائے گی اور نہ کرنے کے کاموں میں بھی کی جائے گی۔ کرنے کے کاموں میں تابع داری یہ ہے، جو کام حضور نے دین سمجھ کر کیے ہیں ان کو کرنا دین ہے، اور جو کام حضور نے نہیں کیے ان کو نہ کرنا دین ہے۔ جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کے لیے کہا ان کو کرنا پڑے گا، اور جن کاموں کا آپ نے حکم نہیں دیا یا جو آپ نے خود نہیں کیے وہ آپ کے بعد دین کے نام پر نہیں کیے جا سکتے، وہ دین میں داخل نہیں ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دین مکمل ہو چکا ہے، اب کوئی نئی شے دین میں داخل نہیں ہوگی، نہ اندر کی کوئی چیز باہر آئے گی۔ یہ دین اسلام ہے اور یہ شریعت مطہرہ ہے۔ اگر حضور کے بعد کوئی واقعہ پیش آتا ہے، وہ واقعہ اچھا ہو یا برا ہو، وہ واقعہ خوشگوار ہو یا لائق افسوس ہو، واقعہ جس طرح کا بھی ہو، اس واقعے کی بنیاد پر اسلام میں کوئی چیز داخل نہیں ہو سکتی، باہر نہیں آ سکتی۔ آج محرم کا مہینہ ہے، 10ویں تاریخ ہے، یوم عاشورہ ہے، اور عاشورہ کا دن اسلام میں ایک اہمیت کا حامل ہے۔ دیگر واقعات اور دیگر معاملات کے سوا اس دن واقعہ کربلا بھی پیش آیا تھا۔ آپ جانتے ہیں، لوگ کہتے رہتے ہیں، سنتے ہیں، واقعہ کربلا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پیش آیا، اور قابل افسوس ہے، لائق اظہار ہے کہ اتنا خطرناک اور اتنا دل کو چیرنے والا واقعہ پیش آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد اور خاندان نبوت پر ظلم و ستم ہوا، اور یہ خاندان شہید کر دیا گیا۔ یہ ایک قابل افسوس، اور وہ شخصیت جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے کھلاتے تھے، جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرتے تھے، اور جن سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک تعلق رکھتے تھے، اور یہ فرماتے تھے کہ میں ان سے محبت رکھتا ہوں، یا اللہ آپ بھی حسین سے محبت رکھیں، اور جو حسین سے محبت رکھے اللہ آپ اس سے محبت رکھیں۔ اتنی محبت اور تعلق داری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیدنا حسین علیہ مقام کے ساتھ اور امت جانتی ہے، اس کے باوجود بے دردی کے ساتھ آپ کو شہید کر دیا گیا اور آپ کو تکلیف پہنچائی گئی۔ یہ قابل افسوس و کلائی کے اظہار غم کا واقعہ ہے، لیکن اس واقعے کی بنیاد پر کوئی نئی چیز اسلام میں داخل نہیں ہو سکتی۔ اس واقعے کی بنیاد پر اس پر افسوس کیا جا سکتا ہے، اظہار غم کیا جا سکتا ہے، اور ایک تکلیف کا اظہار کیا جا سکتا ہے، لیکن اس بنیاد پر شریعت میں کوئی نئی چیز داخل نہیں ہو سکتی، نہ اندر کی کوئی چیز باہر آ سکتی ہے۔ اسی طرح سے معاملہ کیا جائے گا جس طرح اللہ کا قرآن کہتا ہے، اور صبر کا معاملہ اور صبر کے ساتھ کام لیا جائے گا، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں: ایمان والو، استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر کا معاملہ اختیار کرو
نماز اختیار کرو، مدد چاہو صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے۔ یہ ایمان والوں کو اللہ حکم دے رہے ہیں کہ اے ایمان والوں مدد چاہو صبر سے اور نماز کے ذریعے۔ تو ایمان والوں کو اللہ صبر کا حکم دیتے ہیں۔ ہم الحمدللہ ایمان والے ہیں، لہذا ہم پر بھی ضروری ہے اور لازم ہے کہ ہم صبر سے کام لیں۔ اور بخاری شریف میں حدیث سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیس منا، وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے۔ کون ہم میں سے نہیں ہے؟ فرمایا من ضرب الخدود، جو اپنے چہرے پر مارے، وشق الجیوب، اور اپنے کپڑوں کو پھاڑے، ودعا بدعوى الجاہلیہ، اور جاہلیت کا پکارنا پکارے۔ یہ بخاری شریف میں حدیث ہے، اور ہماری معتبر حدیث کی کتاب میں صحیح حدیث موجود ہے۔ لہذا قرآن کریم کی آیت کریمہ کے تحت کہ صبر کریں، اور اس حدیث شریف کو سامنے رکھتے ہوئے ہم خود بھی صبر کرتے ہیں اور اہل ایمان کو، مسلمانوں کو بھی تلقین کرتے ہیں کہ آپ بھی صبر کریں۔ اس پر صبر کیا جا سکتا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت جس قدر اجازت دیتی ہے، آنکھوں سے آنسو بہنا یہ اللہ کی طرف سے، لیکن جو زبان سے برے کلمات نکلیں یا ہمارا ہاتھ کوئی غلط حرکت کرے اور کوئی آدمی پیٹے یا اس طرح کے معاملات کرے، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، اور قرآن کریم ہمیں صبر کا حکم دیتا ہے۔ لہذا کسی بھی واقعہ کی بنیاد پر اسلام میں کوئی چیز داخل نہیں ہو سکتی، باہر نہیں آ سکتی۔ آپ نے دیکھا ہوگا، ہم آتے آتے ہم نے بھی دیکھا ہے کہ، اور آپ کو بھی معلوم ہوگا کہ آج کی تاریخ میں یا کل دن میں ہمارے بعض احباب سڑکوں پر آ کر کے پانی تقسیم کرتے ہیں، دیکھا ہے نا، لوگ کرتے ہیں، پانی تقسیم کرتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ درست عمل نہیں ہے اور اسلام اس کی کوئی پذیرائی نہیں کرتا۔ کیوں ہم اسے درست عمل نہیں سمجھتے؟ اس میں 3 خرابیاں ہیں۔ ایک خرابی یہ ہے کہ بخاری شریف کی حدیث اور مسلم شریف کی حدیثیں جن سے صاف پتہ چلتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ترغیب دیتی ہے 9 اور 10 کے روزہ رکھنے کی۔ 9 محرم کو روزہ رکھو اور 10 محرم کو روزہ رکھو۔ اصل میں اس دن یہود کہتے تھے کہ فرعون غرق ہوا تھا اور موسیٰ علیہ السلام جیتے تھے، بنی اسرائیل کو نجات ملی تھی، لہذا انہوں نے روزہ رکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارا تو موسیٰ سے زیادہ تعلق ہے، لہذا ہم بھی 10 محرم کو روزہ رکھیں گے۔ اور پھر فرمایا کہ چونکہ یہودی بھی 10 محرم کو روزہ رکھتے ہیں، لہذا ان سے مخالفت کے لیے 9 محرم کا بھی روزہ رکھا جائے، یہ مسلم شریف میں۔ اور آپ نے فرمایا تھا کہ اگلے سال میں 9 کا بھی روزہ رکھوں گا، لیکن حضور علیہ السلام کا انتقال ہو گیا، خود تو آپ رکھ نہیں پائے، لیکن یہ ترغیب دے دی تھی کہ آئندہ سال کرنا کیا ہے، 9 کا بھی رکھنا ہے اور 10 کا بھی رکھنا ہے۔ یہ بخاری شریف میں اور مسلم شریف میں حدیث ہے۔ اب شریعت مطہرہ کا تقاضا ہے کہ 9 اور 10 کو روزہ رکھا جائے۔ 9 محرم کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے، اور ظاہر سی بات ہے حسین علی مقام اپنے نانا کے دین کے تابعدار ہیں۔ حسین علی مقام رضی اللہ عنہ اور حسن مجتبیٰ اور سیدنا علی المرتضیٰ اور دیگر صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے ہٹتے نہیں ہیں، آپ کے دین سے مفر اختیار نہیں کرتے۔ لہذا ظاہر سی بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ترغیب ہے اور شریعت کی ترغیب ہے کہ 10 کو روزہ رکھو، تو حسین علی مقام بھی 10 کو روزہ رکھتے اور دیگر اصحاب بھی 10 کو روزہ رکھتے۔ کیوں؟ اس واسطے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ترغیب ہے اور آپ کی تلقین ہے کہ 9 اور 10 کا روزہ رکھا جائے۔ جب شریعت مطہرہ کی تلقین ہے کہ 9 اور 10 کو روزہ رکھا جائے، جس دن مسلمان روزہ رکھتے ہیں کیا اس دن کوئی شخص آ کر کے پانی تقسیم کر سکتا ہے؟ رمضان میں آپ روزہ رکھتے ہیں، کیا کوئی شخص سڑک پر آ کر پانی تقسیم کرے گا؟ نہیں کرے گا۔ کیوں نہیں کرے گا؟ سارے افراد کہیں گے بھائی لوگوں نے روزہ رکھا ہے، جب لوگوں نے روزہ رکھا ہے آپ پانی تقسیم نہ کریں، آپ اس کے برخلاف کر رہے ہیں، آپ لوگوں کے لیے پریشانی کا سامان کر رہے ہیں۔ لہذا آپ بات کو سمجھیں، جب شریعت مطہرہ 9 اور 10 کو روزہ رکھنے کی تلقین کرتی ہے اور 9 اور 10 کو یہ ترغیب دیتی ہے کہ روزہ رکھیں، پانی کا تقسیم کرنا روزہ رکھنے کے منافی ہے۔ اب ایک شخص باہر آ کر کے پانی تقسیم کرتا ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ خود بھی روزے سے نہیں ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ عام مسلمانوں کو دعوت دے رہا ہے کہ تم بھی روزہ نہ رکھو، اسی لیے تو پانی لا رہا ہے نا۔ اور جو کوئی روزے دار سامنے سے گزرتا ہے اس کے لیے بھی تکلیف کا سامان ہے کہ اس کے سامنے اتنی گرمی میں ایک آدمی روزے سے اور سامنے پانی تقسیم ہو رہا ہے تو اس کے لیے تکلیف کی شے۔ تو شریعت مطہرہ کی ترغیب ہے روزہ رکھو، اور پانی تقسیم کرنے والے کی ترغیب ہے کہ روزہ نہ رکھو۔ یہ شریعت مطہرہ کے مقابلے میں ترغیب پیدا کر رہا ہے، یہ اس میں خرابی ہے۔ میری کوئی بات سمجھ آ رہی ہے؟ شریعت کی ترغیب ہے کہ روزہ رکھیں، اور پانی تقسیم کرنے والے کی ترغیب ہے کہ روزہ نہیں ہونا چاہیے، تو یہ اچھی چیز ہے بری چیز ہے؟ بری چیز ہے شریعت کے مقابلے میں۔ ایک خرابی تو اس میں یہ ہے، خرابی یاد رہی نا۔ دوسری خرابی اس میں ہے کہ یہ محبت کا تقاضا بھی نہیں ہے۔
محبت کا تقاضا یہ ہے اہل بیت اس دن پیاسے رہیں۔ سیدنا حسین علی مقام رضی اللہ عنہ تک پانی نہیں پہنچایا گیا، یہ عام طور پر کہا جاتا ہے اہل بیت تک پانی نہیں پہنچایا گیا، اور ہم ان سے محبت رکھتے ہیں، اور جو شخص کسی سے محبت رکھے وہ اس کا محبوب ہو، جب اس کا محبوب کسی تکلیف میں ہوتا ہے تو کھانا پینا دشوار ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی ماں سنے کہ اس کا بچہ تکلیف میں، وہ نہ کھا سکتی ہے نہ پی سکتی ہے۔ ایک باپ سنے کہ اس کا بچہ تکلیف نہیں، ٹھیک ہے بس رکھ دیں، ایک باپ سنے اس کا بچہ تکلیف میں تو نہ کھا سکتی ہے نہ پی سکتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ایک محبت کا تعلق ہے، آپ سے ایک تعلقات، ان تعلقات کی بنیاد پر ہم کہتے ہیں کہ کھا نہیں سکتے۔ اسی طرح ہم اہل بیت کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، ہمارے تعلقات ہے، محبت ہے سیدنا حسین علی مقام کے ساتھ اور سارے خاندان نبوت کے ساتھ۔ اس دن سارا خاندان نبوت کربلا میں لوگوں کے بقول پیاسا رہا ہے، تو محبت کا تقاضا ہے کہ ہم بھی پیاسے رہیں۔ اس مظلومیت کو اور اس غم کی شدت کو، اس تک تو ہم پہنچ نہیں سکتے، لیکن کم سے کم کچھ تو محسوس کر سکتے ہیں نا کہ جب ہم پیاسے رہیں گے، یہ اظہار محبت کا ایک طریقہ ہوگا کہ میرا محبوب پیاسا ہے تو میں بھی پیاسا ہوں۔ یہ کیا معاملہ ہے کہ اہل بیت تو پیاسے ہیں لیکن میں پانی پی رہا ہوں، اور یہ محبت ہے۔ اہل بیت تو تکلیف میں ہیں اور میں پانی تقسیم کر رہا ہوں، یہ تو محبت کا تقاضا نہیں ہے۔ کائنات کی کسی کتاب میں محبت کا تقاضا نہیں بنتا، بلکہ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان پیاسا ہے تو ہم بھی پیاسے رہیں گے، اگر انہوں نے پانی نہیں پیا تو ہم بھی پانی نہیں پئیں گے، یہ محبت کا تقاضا ہے۔ تو پانی تقسیم کرنے کی دوسری خرابی یہ ہے کہ آپ اہل بیت سے محبت کے نام پر کچھ اور کر رہے ہیں، جبکہ محبت کا تقاضا کچھ اور ہے۔ پانی تقسیم کرنا محبت کا تقاضا نہیں ہے، محبت کے تقاضے کے منافی ہے۔ محبت کا تقاضا ہے کہ پانی تقسیم نہ کیا جائے اور پیاسا رہا جائے۔ تو یہ دو خرابیاں ہوئیں، یاد رہی نا۔ پہلی خرابی یہ ہے کہ شریعت روزے کا تقاضا کرتی ہے، رسول اللہ کا دین روزے کا تقاضا کرتا ہے، حسین رضی اللہ عنہ کی قربانیاں روزے کا تقاضا کرتی ہیں، اور تمہارا پانی تقسیم کرنا روزہ نہ رکھنے کا تقاضا کرتا ہے۔ دوسرا معاملہ کہ اہل بیت کی محبت تقاضا کرتی ہے کہ اگر وہ پیاسے رہے تو ہم بھی پیاسے رہیں، اور تمہارا یہ پانی تقسیم کرنا محبت کے تقاضے کے منافی ہے۔ دو خرابیاں ہو گئی۔ تیسری خرابی اس میں یہ ہے کہ شریعت میں اپنی طرف سے کسی چیز کا وقت مقرر کرنا بدعت کہلاتا ہے۔ آپ کسی بھی کام کا اپنی طرف سے وقت مقرر نہیں کر سکتے جس کا وقت شریعت نے مقرر نہیں کیا، یہ بدعت ہے۔ پانی تقسیم کرنا ثواب کا کام ہے، اچھا کام ہے، لیکن آپ اس کے لیے 1 یا 2 دن مقرر فرماتے ہیں کہ ان 2 دنوں میں کرنا ہے، سال میں ان 2 دنوں میں کریں گے، اور اس پر مواظبت ہے، اس پر اصرار ہے، اور انہی دنوں میں تقسیم کرنے کو دین سمجھا جا رہا ہے، دین کا حصہ سمجھا جا رہا ہے، یہ بدعت ہے۔ کیونکہ اپنی طرف سے آپ کسی تاریخ کا تعین نہیں کر سکتے۔ ہم میں سے کسی کو یہ اتھارٹی حاصل نہیں، ہم میں سے کسی کو یہ طاقت حاصل نہیں کہ ہم اپنی طرف سے دین میں کوئی تاریخ مقرر کریں۔ یہ منصب تو اللہ تعالیٰ بیان فرمائیں گے، اور یہ منصب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے بیان فرمائے اس تاریخ میں یہ ہوگا اور اس وقت میں یہ ہوگا۔ حضور کے بعد ہم خود اپنی طرف سے شریعت میں تاریخیں اور ایام مقرر نہیں کر سکتے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں یہ بات حضور سے رہ گئی تھی، نعوذ باللہ۔ اگر ہم اپنی طرف سے کوئی بات مقرر کرتے ہیں، اس کا معنی ہے کہ ہم یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ یہ بات بھی بتانی تھی لیکن حضور بتانے سے رہ گئے، یہی معنی ہے نا اس کا، یعنی حضور نے نہیں بتایا، میں بتا رہا ہوں۔ اس کا معنی یہ ہے آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ حضور پورا دین نہیں لائے۔ اگر آپ کا اور میرا ایمان ہے، اور بے شک یہ صحیح بات ہے کہ دین مکمل ہو گیا ہے اور جتنا دین آنا تھا حضور لا چکے ہیں، اور اللہ نے اپنے پیغمبر پر دین مکمل کر دیا، تو کیا وجہ ہے کہ ہم اپنی طرف سے ایام مقرر کریں اور کوئی بھی چیز اپنی طرف سے دین میں داخل کر کے یہ پیغام دیں کہ یہ چیز رہ گئی تھی، حضور نے بیان نہیں کیا تھا، میں کر رہا ہوں؟ یہ تو حضور پر اعتراض ہے۔ سید عطا شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، جو آدمی اپنی طرف سے دین میں کوئی نئی چیز داخل کرتا ہے، گویا وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمی کو پورا کر دیا ہے، نعوذ باللہ، کہ حضور سے یہ بات رہ گئی تھی میں نے بتا دی۔ تو یہ بات درست نہیں۔ اپنی طرف سے ایام مقرر کرنا بدعت کہلاتا ہے، شریعت کے خلاف۔ یہ 3 بنیادی اس میں خرابیاں ہیں۔ ایک خرابی کہ شریعت روزے کی تلقین کرتی ہے اور یہ پانی تقسیم کرنا کسی اور چیز کی تلقین کرتا ہے، اور دوسری خرابی محبت کا تقاضا ہے اہل بیت پیاسے رہے ہم بھی پیاسے رہیں، 2 باتیں ہو گئیں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اپنی طرف سے ایام مقرر کرنا بدعت کہلاتا ہے، یہ تیسری خرابی ہے۔
تو آج کے دن کا تقاضا یہ تھا کہ ہم روزہ رکھتے، 9 کا روزہ رکھتے، 10 کا روزہ رکھتے۔ اب اگر آج کسی نے روزہ نہیں رکھا، وہ سارے حضرات عہد کرے کہ انشاءاللہ آئندہ سال 9 محرم کا بھی روزہ رکھیں گے اور 10 محرم کا بھی روزہ رکھیں گے۔ رکھیں گے نا انشاءاللہ؟ کون کون عہد کرتا ہے؟ ہاتھ کھڑا کرے۔ سارے رکھیں گے نا؟ آئندہ سال میں 10 محرم میں اچانک چھاپا ماروں گا اور پھر بستی والوں سے پوچھوں گا کہ بتاؤ کیا کیا تھا۔ یاد رکھنا کہ آئندہ سال 9 محرم کا بھی روزہ رکھنا ہے اور 10 محرم کا بھی روزہ رکھنا ہے، روزہ ہونا۔ اور اگر مسلمانوں نے ان 2 دنوں میں روزہ رکھنا شروع کر دیا، بہت سی مصیبتوں اور بلائیوں سے اور بہت سی بدعات سے ہماری جان ویسی چھوٹ جائے گی۔ ضروری نہیں ہوتا کہ ہم ہر جگہ لڑیں اور ہر کسی سے جھگڑیں۔